یہ تیار ہو جائے۔ تو یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عرصے میں، نبوت سے پہلے والے چند سالوں میں، خلوت زیادہ محبوب ہو گئی، گوشہ نشینی آپ علیہ السلام زیادہ کرنے لگ گئے، بلکہ اپنے ایک دو وقت کا توشہ اور سامان اور غذا اور کھانے پینے کا کوئی نہ کوئی انتظام آپ کر کے ہی غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور غار حرا میں آپ ایک طویل دورانیہ جو ہے وہ گزارا کرتے تھے۔ وہ جو آپ کی ایک فطرت سلیمہ تھی، آپ کی ایک پاک طبیعت تھی، اس کی رہنمائی سے اور چند جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اصولوں کو اور ملت ابراہیمی کے اصولوں پر آپ اپنے طور پر عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ اس گوشہ نشین میں یوں سمجھیں اپنے رب، اپنے خالق کے ساتھ لو بھی لگایا کرتے تھے، اور یہ ایک طرح سے تربیت ہوتی رہی۔ اس دوران آپ علیہ السلام کو نیک سے نیک تر، اچھے سے اچھے تر خواب بھی آتے رہے۔ آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ جب کوئی ایک پاکیزہ اور حسین خواب آتا ہے تو جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی تازگی اور اس کی سرشاری کو بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور خدا نہ کرے کوئی برے اور ڈرونے جب خواب آتے ہیں تو آنکھ کھلنے کے بعد بھی چہرہ اڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پریشانی چہرے کے اوپر نمودار ہوتی ہے۔ تو خوابوں کی چونکہ تاثیر ہوتی تھی، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پاکیزہ خواب دکھائے گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں سمجھے ایک باطنی تربیت مزید اپنے کمال کو حاصل کرتی گئی، اور بالآخر وہ وقت آن پہنچا جس کا صدیوں سے انتظار تھا، جس عظیم منصب کے اعلان کا انتظار انبیاء نے کیا، انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو خوشخبری دی، جس عظیم منصب کے لیے دعا تقریباً 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو بنانے کے بعد کھڑے ہو کر کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ اس جگہ اپنے آخری رسول کو بھیج دے۔ جس منصب کے اعلان کی بشارت اور خوشخبریاں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو دیتے رہے کہ میرے بعد احمد مرسل تشریف لائیں گے، تو یہ وہ وقت تھا کہ اب اس سے حجاب اٹھانے کی باری تھی، اب اس منصب کے اعلان کی باری تھی، اب لوگوں کو پیغام توحید سنانے کی باری تھی۔ تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ انا دعوت ابراہیم و انا بشارت عیسیٰ، کہ میں وہی دعا تو ہوں جو دعا جناب ابراہیم نے مانگی تھی، اور میں وہی بشارت اور خوشخبری تو ہوں جو بشارت اور خوشخبری جناب حضرت عیسیٰ اپنی امت کو دیا کرتے تھے۔ تو بالآخر وہ وقت آن پہنچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف فرما تھے، اور جبریل امین ایک بشری صورت کے اندر اللہ رب العزت کے کلام کا پہلا حصہ اور پہلا پیغام لے کر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب میرا بھائی یہ وہ کیفیت ہے جس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، جس کے لیے کسی قسم کا کوئی تخیل نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے کہ وہ منظر کیا ہوگا کہ جب پہلی بار ایک بشری صورت کے اندر فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور یہ ایک عظیم ذمہ داری سونپی گئی۔ اس موضوع سے ہٹ کر ہم خود ذرا اندازہ کریں کہ ایک عام حالت میں ہمیں جب کوئی ایک بڑی سرپرائز دیتا ہے تو وہ جو ایک سسپینس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ جو ایک حیرت اور تحیر کی کیفیت ہوتی ہے، اس سسپینس کو کہا ہی اس لیے گیا ہے نا اس کو، اور وہ بندہ جو ہے نا جس کو اس نے دینا ہوتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگلا حیرت زدہ ہو جائے۔ تو یہ تو دنیاوی معاملات ہیں کہ ہمیں جناب اس طرح کے موقع پر ایک عجیب حیرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ صرف یہ ایک بشری کیفیت اپنی سامنے رکھ لیں کہ اس طرح کے موقع پر ایک عام انسان کس طرح اس چیز کو قبول کرتا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حضرت جبریل امین صورت بشر میں آئے اور اقرا بسم ربک الذی خلق کی صورت کی چند ابتدائی آیات لے کر آئے، تو آپ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھنے والا،
نہ میں کسی سے پڑھا ہوں اور نہ ہی آپ علیہ السلام کسی سے پڑھے تھے، اس لیے یہ امی لقب ہے۔ کیا ہے؟ رسول النبی الامش۔ یہ جو امی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو انسانوں میں سے کسی سے بھی نہ پڑھا ہوا، یعنی ہم نہ پڑھیں تو یہ ہمارے لیے عیب ہے، اور آپ علیہ السلام کا امی ہونا، کسی انسان سے نہ پڑھنا سرکار کے لیے کمال ہے، کیونکہ ہم میں سے ایک شخص نہیں پڑھا ہوا، لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، جب وہ بولنا شروع کر دے یا کوئی بچہ اپنی عمر سے زیادہ بولنا شروع کر دے کہ ابھی اس کی وہ عمر نہیں ہے جو وہ لفظ بول رہا ہے، تو سارے حیران ہو جاتے ہیں، کیا ہو گیا، خیر ہے، 1 سال کا بچہ تو یہ بزرگوں والی باتیں نہیں کرتا جو یہ کر رہا ہے۔ تو نہ پڑھ کر کوئی ایسی پڑھی لکھی بات کرنا ایک کمال سمجھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کسی سے بھی نہیں پڑھے، لیکن اس کے باوجود جب وہ سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ کلام اپنی زبان مبارک سے آپ علیہ السلام نکالا کرتے تھے، تو عقل مندوں کے لیے یہ اشارہ کافی تھا کہ اس سے بڑی حق کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے سامنے جس نے 40 سال گزارے، ہم بچپن سے واقف، ہم لڑکپن سے واقف، ہم ان کی جوانیوں سے واقف، پورے 40 سال سے ہم واقف، لیکن ان 40 سالوں کے اندر کسی معلم کے پاس یہ نہیں گئے، کسی پڑھانے لکھانے والے کے پاس یہ نہیں گئے، لیکن آج وہ کلام کر رہے ہیں کہ جو یہاں کا بڑے کا بڑا شاعر نہیں کلام کر رہا۔ یہ تو سرکار کی بہت بڑی حق کی دلیل تھی، صادق ہونے کی، سچے ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے 3 بار سینے سے لگایا اور پھر انہوں نے بھی پورا آگے جملہ بولا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا نام لے کر پڑھیے جو تیرا پروردگار ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، اور اس پہلی ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد، اگرچہ وہ تربیت پہلے بھی کمال کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہ ایک ذمہ داری، اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ جس مبارک کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک آیا، اور آپ جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کو بولا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اب اس موقع پر بھی ایک بہت بڑا سبق ہے گھریلو خاندانی روایت کے لیے۔ زوجہ کو، بیوی کو جو شریک حیات کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ زوج، زا واو جیم، یہ جفت کو کہتے ہیں عربی میں، یہ جوڑے کو کہتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑا کیوں بنایا ہے؟ مرد کو بنانے کے بعد مرد میں سے عورت کو بنایا ہے، جنہوں نے صرف اور صرف بیوی کا روپ ایک حاجت کو پورا کرنے کے لیے سمجھا ہے کہ اس کا کام ہے کپڑے دھونا، اس کا کام ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا، ہماری خواہشات کا انتظام کرنا، بس شاید وہ اس بات کو نہ سمجھ سکیں۔ لیکن جنہوں نے عقد نکاح کے حلال ہونے کے تصور کو سمجھتے ہوئے ایک عورت کے اس روپ کو سمجھا ہے جو اس کو اس کے خالق اور اس کے پروردگار نے دیا ہے، میں ذرا ان کو جو ہے نا وہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑی توجہ کریں۔ شوہر جب پریشان حال ہو کر آئے نا اپنے گھر میں، تو یہ حکم ہے بیوی کے لیے کہ پریشانی کو دیکھ کر وہ خود پریشان نہ ہو جائے، بلکہ شوہر بیوی کے روپ کو دیکھ کر اپنے پریشانی کو بھول جائے۔ اس لیے حکم ہے کہ عورت اپنے اچھے لباس میں رہے گھر کے اندر، اور اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کو قائم رکھے کہ جب اس کا شوہر کما کر محنت مزدوریاں پریشانی کو لے کر آیا بھی ہے تو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، جو پہلا تأثر پڑے نا وہ آدھا غم تو وہیں پر ہی دور ہو جائے۔ اور یہ چیز ہمیں کسی اور نے نہیں سکھائی، اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون اور ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ نے سکھائی ہے۔ جب آپ علیہ السلام اس حالت میں جسم مبارک پر پسینہ ہے اور جسم پر کپ کپی طاری ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جو یوں سمجھے کہ بظاہر پریشانے والی ہے کہ اللہ کا ایک پیغام آ گیا اور مجھے خلقت تک، اس پوری دنیا کے لیے مجھے رسول بنایا جا رہا ہے اور میں نے وہاں تک یہ پہنچانا ہے۔ اس ذمہ داری کا جو ایک بوجھ تھا، اس کے اثر کو جب سامنے رکھا، میرے آقا نے سارا ماجرا سنایا کہ آج غار حرا کے اندر اس طرح ایک فرشتہ آیا اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا، اس وجہ سے میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے پہلے الفاظ بولے کہ انکا تحمل الکلہ، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔
व तक़रिद दैफ़ा, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं। व तसिलुर रहिमा, आप तो रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक से पेश आने वाले हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप तो परेशानियों में गमज़दों की मदद करने वाले हैं। कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, ये तसल्ली वाले अल्फाज हज़रत खदीजा ने बोले, हरगिज़ आप परेशान ना हो, मैं अपने रब की कसम उठा कर कह रही हूँ कि अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये एक ज़ौजा के अल्फाज हैं, बीवी के अल्फाज हैं। याद रखिए, आदमी को न उसकी औलाद इतना जानती है, आदमी को न उसके नौकर चाकर इतना जानते हैं, आदमी को न उतने उसके दोस्त जानते हैं जितना खलवत नशीनी की वजह से आदमी को उसकी बीवी जानती है। 15 साल गुजर चुके थे हज़रत खदीजा को आप अलैहिस्सलाम के अक़द निकाह में आए हुए, अक़द ज़ौजियत में आए हुए, और पहले अल्फाज बीवी की गवाही ज़रा देखें कि एक बीवी अपने शौहर को किस तरह जानती है। बीवी कह रही है, आपको तो इतने औसाफ का मालिक बनाया गया है, आपके अंदर ये भी खूबी है, आपके अंदर ये भी खूबी है, आपके अंदर ये भी खूबी है। बीवी का शौहर की तारीफ़ करना कोई कम बात नहीं है। ये एज़ाज़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे आका के घराने को हासिल है, ये एज़ाज़ हर एक को हासिल नहीं होता। और इसी वजह से सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली भी बीवी है। आज मैं कहता हूँ वो बाज़ार जुमला मजाक में चला जाता है, लेकिन हकीकत है कि बड़े बड़े पीर हैं, बड़े बड़े पीर हैं जिनके हज़ारों मुरीद हैं, लेकिन वो बेचारे घर में पीर नहीं हैं, घर में शायद वो मुरीद हैं, लेकिन घराना नबूवत एक ऐसा घराना है, यकीन कीजिए कि सबसे पहले अगर कोई मुरीद हुआ है ना मेरे आका का, तो वो आपकी बीवी हुई है। ठीक है ना। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तसल्ली दी। और एक बहुत बड़ा राहिब था रिश्ते में, हज़रत खदीजा का वो चच्चे का बेटा भी लगता था, चचा ज़ाद वर्का बिन नौफल। ये ईसाइयों का राहिब था जिसने घर बार छोड़ दिया था, एक तन्हाई में रहता था। इसके पास पुराने सहीफ़ों का इल्म भी था। लोग अपनी परेशानियों के हल के लिए, रूहानियत के लिए, थोड़ी दिल की तस्कीन के लिए, जैसे लोग बाबाओं के पास जाते हैं, तो हज़रत खदीजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर अपने चचा ज़ाद वर्का बिन नौफल के पास लेकर चली गई। आप अलैहिस्सलाम ने सारा मामला सुनाया गार हिरा का कि इस तरह का ये माजरा पेश आया है। वर्का बिन नौफल ने बहरहाल बात सच की, उसने पिछले सहीफ़ों में पढ़ रखा था। उसने वाज़े तौर पर कह दिया कि जो जो निशानियाँ मैंने अल्लाह के आखिरी नबी की पढ़ी थी, ए खदीजा आपके शौहर के अंदर वो पाई जाती हैं। अब ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिन्हें बना दिया गया है, अब तैयार हो जाइए मुशरिकीन की ईज़ा रसानी पर। उन्होंने तकलीफ़ें भी देनी हैं और बिलाखिर ये वक्त भी आना है कि इसे वतन को भी छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के लिए तुम्हारे शौहर को बड़ी बड़ी तकालीफ़ का सामना करना पड़ेगा। ये उसने वाज़े खुल कर बता दिया। बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए और कुछ अरसा वही के नाजिल होने का मौकूफ़ भी रहा। इस दौरान भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरह से तैयारी फरमा रहे थे कि अब अल्लाह के इस पैगाम को किस तरह आगे पहुँचाना है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, रब का हुक्म नाजिल हुआ, ए चादर में लिपटने वाले खड़े हो जाइए और सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को डर सुनाइए, मेरा पैगाम पहुँचाइए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों को जमा किया, उनकी दावत की और उन सब को बताया, एक एक का नाम लिया, या बनी अब्द मनाफ, या बनी फ़हर, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, या बनी हाशिम, ये सब का नाम आप अलैहिस्सलाम ने लिया और फरमाया अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, बचा लो अपने आप को जहन्नम की आग से। माबूदान बातिला को छोड़ो, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो। हत्ता कि अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को भी फरमा दिया, या फ़ातिमा अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, तुम्हें भी अपने आप को बचाना है। मैं तुम्हारा बाप तो ज़रूर हूँ और तुम्हारी हमारी रिश्तेदारी भी है। मैं इस रिश्तेदारी को सअबल्लुहा बिबला लिया, मैं इस रिश्तेदारी को बरकरार रखूँगा, इस तरी को तर रखूँगा, लेकिन तुम्हें अपना अपना ज़िम्मेदार बनना है। इस ईमान को कबूल करो। आका करीम अलैहि तय्यत व तस्लीम कोहे सफ़ा के ऊपर खड़े हो गए और लोगों को जमा किया और आवाज़ दी, सारे लोग जमा हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा 40 साला दौर, मेरी सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है। तुमने मेरे पास अपनी अमानतें रखी, मैंने तुम्हारी अमानतों का ख्याल रखा। मेरे बारे में तुम सारे क्या गुमान करते हो? अब देखिए सरकार चोटी के ऊपर खड़े हैं और खलकत नीचे है। ज़रा उस तसव्वुर को मंज़र अपने ज़रा उस मंज़र को तसव्वुर में लाइए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बताओ
اس پہاڑ کے پیچھے سے اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ بہت بڑا لشکر حملہ آور ہونے آ رہا ہے تو کیا تم سب پہلے آ کر پہاڑ کے اوپر چڑھ کر پہلے آ کر دیکھو گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا سچ نہیں کہہ رہا؟ یہ تم میری بات کا یہیں کھڑے کھڑے اقرار کر لو گے اور یقین کر لو گے؟ سب نے یک آواز ہو کر کہا، انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمیں آپ کی بات پر اعتماد نہ ہو، آپ کا 40 سالہ زمانہ بالکل ہمارے سامنے ہے، آپ صادق و امین جتنے اس مکہ کے اندر ہیں کوئی ایسا ہے ہی نہیں، ہمیں آپ کی بات پر اعتبار ہے، آپ فرمائیں گے کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو ہم مان لیں گے کہ لشکر آ رہا ہے۔ تو فرمایا جب تمہیں میری بات پر اتنا ہی یقین ہے، اتنا ہی اعتماد ہے، تو پھر یاد رکھو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میں تمہیں تمہارے باطل معبودوں سے ہٹانے آیا ہوں، اور جہاں تم نے شرک کے اڈے قائم رکھے ہیں میں وہاں پر توحید کا جھنڈا لہرانے کے لیے آیا ہوں۔ اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بن کر آیا ہوں۔ سارے لوگ خاموشی کے ساتھ اس کو سن رہے تھے، لیکن وہ عربی میں کہتے ہیں الاقارب کالعقارب، ذرا سنیے گا، الاقارب کالعقارب، دونوں جگہ اقارب کا لفظ محسوس ہو رہا ہے، ایک جگہ حمزہ دوسری جگہ عین ہے، الاقارب کالعقارب، مطلب یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے نا، اگر وہ حسد کرنے میں آ جائے اور اگر وہ عداوت پہ اتر آئے تو پھر بچھو کے ڈنک سے اس کے ڈنک بھی کم نہیں ہوتے، بچھو کے وار سے اس کے بھی زخم کو کم نہیں ہوتے۔ سب سن رہے تھے، لیکن وہ چچا جس نے سرکار کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو بھی آزاد کیا تھا کہ میرے بھائی کے گھر ایک یتیم بچہ پیدا ہوا ہے، خوشی بھی منائی تھی، سب سے پہلے اس ظالم ابو لہب نے مخالفت کی اور اس نے کہا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے۔ اب وہ منظر دیکھیے، آپ علیہ السلام آگے آگے ہوتے تھے اور سگا چچا ابو لہب پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میرے آقا لوگوں کو دعوت توحید دیتے تھے، اسلام پہنچاتے تھے، اور پیچھے سے چچا خود سگا چچا ہو کر آوازیں دیتا تھا، میرے بھتیجے کی بات نہیں ماننا، یہ ایسے ہی ہے، اس کو جنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گیا، اس طرح کی وہ باتیں کرتا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی تربیت میرے رب نے فرمائی تھی، آپ علیہ السلام نے جتنا اس کے اوپر صبر کیا وہ صبر میرے آقا کی ہمت کو اور بڑھاتا گیا، اور رب قرآن نازل فرماتا رہا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے حبیب آپ صبر کریں اور آپ صبر صرف میری رضا کے لیے کریں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے تانے سننے کے بعد آپ غمگین نہ ہوں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو آپ کے لیے مکر کر رہے ہیں، آپ کے اس پیغام کے اندر آڑیں دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، میری رحمت میری مدد تمہارے ساتھ ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ نے آپ کو بچایا لوگوں کے شر سے۔ اس طرح رب اپنے محبوب کی تربیت بھی فرماتا رہا، حکم بھی دیتا رہا کہ اور آگے بڑھیے، اس پیغام کو اب سرعام سنائیے۔ شروع میں حکم تھا کہ حکمت کے ساتھ چھپا کے رکھیے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کو سنائیے، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا آیا ہوں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے منہ پھیر لیجئے، ان کی طرف توجہ نہیں دیجئے، بس میں نے جو تجھے حکم دیا ہے وہ حکم میری خلق